دیا کر ماپیا دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیا نو دکھ آوے بک بک روندیاں ماپیا نو دکھ آوے بک بک روندیاں۔ اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھا، محبت کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ کہ حضرت آئیہ قلبی زاروں قطار ہو رہے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں نے گڑھا کھود دیا تو میں نے اس بچی کو پکڑ کے اس گڑھے میں دھکا دے دیا، اس گڑھے میں اس بچی کو پھینک دیا۔ اب وہ چیخیں مار کے رونے لگی، بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی محبت کرنے والے بابا جان یہ میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ بتائے تو صحیح میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت آئیہ قلبی کہ میں مٹی ڈالے جا رہا تھا اور وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی، وہ اپنی توتلی زبان سے مجھے بابا جان کہہ کے بلائے جا رہی تھی، اپنے نرم نازک ہاتھ میرے آگے جوڑتی تھی، میری منت کرتی تھی کہ بابا جان مجھے زندہ نہ دفناؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں جنگلوں میں رہ لوں گی، میں کہیں اور چلی جاؤں گی، میں تیری دہلیز میں قدم نہیں رکھوں گی، لیکن مجھے زندہ نہ دفناؤ۔ حضرت آئیہ قلبی فرماتے ہیں وہ بچی زاروں قطار روئی جا رہی تھی اور میں بے دردوں کی طرح اس کے اوپر مٹی ڈالے جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں آخری وقت تک اس کی آوازیں میرے کانوں میں آتی رہی، ڈالتے ڈالتے مٹی کے ایک وقت ایسے اس کی آواز بند ہو گئی، میں اس کو دفنا کر مٹی کے اندر دبا کر واپس آ گیا۔ حضرت آئیہ قلبی زاروں قطاروں کے فرماتے ہیں جب سے میں نے اپنی اس بچی کو دفنایا آج تک ہر رات کو مجھے اس کی بچی کی نا آوازیں آتی ہیں، جیسے وہ مجھ سے پوچھتی ہوں میرا قصور کیا ہے۔ آپ فرماتے کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ تو اللہ معاف نہیں نہ کرے گا، اتنا بڑا گناہ تو سنیں، توجہ میری طرف توجہ دے، میری طرف توجہ دے۔ آخری بات کملی والے آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ انسان ہے غلطی معاف نہیں کرتا، پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تماشا بناتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا اللہ ہے، یقین کریں جو ہم پہ نظر کرم عطا فرماتا ہے۔ سنیں توجہ کے ساتھ، کملی والے آقا فرماتے ہیں اے داعیہ قلبی آج تو سچے دل سے یہاں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کر لے، کیا کر لے؟ بولیں بھائی اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کی اللہ سے دعا کر لے، اللہ تیرا یہ بھی گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تیرا یہ بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ جب ہم کسی بھی گناہ کی سچے دل سے توبہ کر لیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ آئندہ اب یہ گناہ نہیں کریں، پھر تو سمجھ لیں اس کی معافی ہو گئی، جہاں بیٹھے ہیں جدھر بیٹھے ہیں جس حال میں ہیں۔ لیکن اگر دوبارہ وہ گناہ کریں گے تو پھر اس کا حساب کتاب ہم پہ سختی کے ساتھ لیا جائے۔ اور اللہ کی محبت یہ آخری بات سن لیں بھائی، آخری بات اللہ کی محبت یہ ہے کہ جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، کس کا ارادہ کرتے ہیں؟ سب بولیں بھائی جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں، جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا بندہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، لکھ لوں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں ابھی نہیں لکھنا، روایت میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے ابھی نہیں لکھنا، فرشتے کہتے ہیں کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ابھی وہ ارادہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کرے ہی نہ۔ اچھا اب جب ارادہ کرنے کے بعد وہ گناہ شروع کر دیتا ہے، گناہ شروع کر دیتا ہے، جیسے موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھ لی، ٹی وی پر کوئی بیہودہ چیز دیکھ لی، اس زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دی، ان کانوں سے کوئی غلط بات سن لی، ٹھیک ہے نا، یا یہ ہاتھوں سے کوئی غلط کام کیا یا قدم کسی غلط جگہ پہ چل کر گئے۔ بھئی آپ بیان کیوں نہیں سن رہے؟ بس مختصر تھا، اس کے بعد میں نے نعتیں پڑھنی پر دعا کرا دینی ہے، توجہ سے سن لیجیے۔ تو میری پیاری بہنوں فرشتہ کیا کہتا ہے اللہ اب تیرے بندے نے گناہ شروع کر دیا، اب اجازت دے لکھ دوں، اب لکھ دوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے سنیں، ہمیں آج دنیا کی محبت میں ہم پاگل ہوئے ہیں اور دیکھیں اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں بھی تھوڑی دیر اور رک جاؤ، فرشتے کہتے ہیں کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے یہ گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے توبہ کر لے، آئندہ گناہ یہ نہ کرنے کی نیت کر لے۔ اور اس کے برعکس جب بندہ ارادہ کرتا ہے نا اللہ آج تیرے حکم سے تیری بارگاہ الہی میں جا رہی ہے،
تیرے حکم سے تیری حمد و ثنا کرنے جا رہی ہوں، تیرے حکم سے تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے جا رہی ہوں، تو یقین کریں ابھی بندہ صرف نیت کرتا ہے، صرف نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اپنا مقصد بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں جلدی کرو، جلدی کرو، اس کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھ لو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ بھی تو نیکی کی نہیں، اللہ نے کہا کی نہیں ہے لیکن اس نے ارادہ تو کر لی ہے، اس نے نیت تو کر لی ہے، تو اب اس کی نیکی لکھ لو۔ تو یہ دیکھو اللہ کی یہ محبت ہے، ہم دنیا کی محبت کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، تو دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔